وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، یہ سچا انسان، امانت دار انسان، ان سب نے کہا کہ آج پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوڈ ورڈ استعمال کیا ہے اور ہم کو اکٹھا کیا ہے، سب گھر سے نکلے کہ بڑی اہم خبر ہو سکتی۔ جب سب وہاں جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے ایک لشکر جرار مسلح موجود ہے اور عن قریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تصدیق کرو گے میری؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ صادق القول ہیں، گفتار کے سچے ہیں، ہم یقیناً آپ کی بات مانیں گے، اگرچہ ہماری اس وقت کسی سے عداوت نہیں چل رہی، کوئی جھگڑا نہیں چل رہا، لیکن اگر آپ کہیں گے ہم واقعی قبول کریں گے کہ دشمن موجود ہے اور حملہ آور ہونے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سے بڑی خبر دینے والا ہوں، دشمن کا ڈر تو کچھ بھی نہیں، میں تمہیں اپنے سامنے قیامت کے وقوع کی خبر دینے والا ہوں، قیامت قائم ہونے والی، جہاں دو ٹھکانے ہیں، جنت اور جہنم، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ دشمن کے لیے تیاری یہ کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی خبر ہے میرے پاس، قیامت کی تیاری، اور وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، اللہ کی توحید کو مان لو، تم فلاح پا جاؤ، یہ کامیابی کا پروگرام۔ سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ نبی علیہ السلام کے چچا نے، جس چچا نے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کی خبر سن کر اپنی لونڈی آزاد کر دی تھی، اتنا خوش ہوا، اسی چچا نے پہلے مخالفت کی، سب سے پہلے، اور کہا کہ تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تو نے۔ یہ ہے اسلام کا آغاز، غربت، اجنبیت، اپنا سگا چچا اس نفیس ترین دعوت کو قبول نہیں کر رہا، اور صرف دعوت کا رد نہیں کیا ایک اس موقع پر، بلکہ پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہا اس کی عداوت قائم رہی، مخاصمت قائم رہی، حتیٰ کہ سوق عکاظ میں یہ منظر ایک دنیا نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اس مشہور سالانہ منڈی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں دعوت کے لیے پہنچے اور قولوا لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے دعوت دے رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، اور یہی چچا ابو لہب پیچھے پتھروں کا تھیلا ہاتھ میں ہے اور اللہ کے پیغمبر پر پتھر پھینک رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی ایڑیاں خون سے رنگین ہیں اور آپ یہ دعوت پیش کر رہے ہیں، اور یہ پیچھے پکارتا جا رہا ہے کہ میں اس کا چچا ہوں، سگا یہ بھتیجا ہے میرا، جھوٹ بول رہا ہے، یہ نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ گھر کی گواہی ہے۔ یہ اسلام کی غربت، سگے چچا نے مخالفت کی، بلکہ جو قریش رشتہ داریاں، آپ کے احباب، بیشتر یہ سارے لوگ اس مخالفت پر آمادہ تھے۔ یہ اسلام کی غربت، اجنبیت، کہ اسلام اپنوں میں اپنے چچا تائے، بھائی بھتیجے،
ان کے بیچ اجنبی لوگ اس توحید کے فہم کے لیے آمادہ ہی نہیں، تیار ہی نہیں، اور اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں، اپنوں میں اجنبی۔ آغاز امر میں بہت کم لوگ اس دین میں داخل ہوئے، مختلف خاندانوں سے، کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی دوسرے خاندان سے، کبھی کوئی تیسرے خاندان سے۔ عمرو بن عباسہ کی حدیث مسند احمد میں ہے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا تھا، ملاقات ہو گئی، پوچھا من اتبعک علی ھذا الامر، کتنے لوگوں نے اب تک آپ کی اتباع کی؟ کئی دن گزر چکے ہیں دعوت دیتے دیتے، کتنے لوگوں نے آپ کی اتباع کی؟ فرمایا کہ عبد وحر، دو نے، ایک آزاد دوسرا غلام۔ آزاد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلام کون ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب تک دو لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ یہ دین اسلام کا آغاز، آغاز امر کیا ہے؟ نمبر ایک قلت تعداد، نمبر دو قریش کی مخالفت، مخاصمت اور ایذا رسانی۔ نبی علیہ السلام کو تنگ کیا گیا، پتھر برسائے گئے، کئی مقامات پر لہولہان کیا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو شہید کیا گیا۔ تو کتنے مسلمان، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، انہیں گرم کوئلوں پر گھسیٹا گیا، بھاری سلیں سینے پر رکھی گئیں، اور خاندان یاسر، ان کے بیٹے عمار، ان کی بیوی سمیہ بڑھیا، کس قدر ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، حتیٰ کہ یہ دونوں میاں بیوی بوڑھے ان تکلیفوں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، اتنا ہی فرما سکے کہ صبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، خاندان یاسر صبر کرو، اس صبر کا صلہ یہ ہے کہ تمہاری میری ملاقات جنت میں ہوگی۔ یہ غربت و اجنبیت شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا گیا، اور پورے جو قریش ان کی طرف سے بائیکاٹ کا سامنا۔ یہ دو چیزیں ہیں اجنبیت، اسلام کی اجنبیت، ایک اپنوں کے بیچ میں اجنبی بن گیا اس طرح کہ ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا قلت تعداد، بہت کم لوگ، کئی دنوں کے انتظار کے بعد کوئی شخص آتا ہے، اسلام قبول کرتا، کسی خاندان کا، کوئی دوسرے خاندان کا، تیسرے خاندان کا۔ یہ ایک رفتار تھی، اور یہ اسلام کی اجنبیت۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو یہ کہہ کر کہ تم میرے اپنے ہو، چچے تائے ہو اور میری بات نہیں مانتے، میں اغیار میں جاتا ہوں، دیکھنا وہ میری بات کیسے مانیں گے۔ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچ گئے، اہل طائف کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے کیا سلوک کیا، تاریخ شاہد۔ چاروں طرف سے پتھر آ رہے، جو لوگ موجود ہیں وہ بھی پتھر برسا رہے ہیں، اور چاروں طرف گھروں سے پتھروں کی بارش ہو رہی، بوچھاڑ ہوگی پتھروں کی۔ نبی علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گر گئے، کتنا خون بہا، کپڑے سرخ ہو گئے، ہوش آئی، پھر دعوت دی، پھر وہی سلوک، حتیٰ کہ اس قدر بوچھاڑ ہوئی کہ نبی علیہ السلام نیم بے ہوشی کی حالت میں دوڑتے جا رہے،
اور ایک گھاٹی میں جب ہوش آیا، آسمان پہ فرشتے موجود ہیں بادلوں کا سایہ کیے ہوئے، اور فرما رہے ہیں کہ ایک اشارہ کر دیجیے، اس قوم کو پہاڑوں کے بیچ میں تہس نہس کر دے، پیس کے رکھ دے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، دعا کی۔ بعض روایتوں میں الفاظ ہے اللہم اغفر لقومی، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو ہدایت دے، انہیں معلوم نہیں، انہیں علم نہیں، ابھی یہ جاہل ہے، انہیں صحیح فہم حاصل نہیں ہوا، یہ عذر بھی پیش کر رہے ہیں۔ بخشش کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ ساتھ عذر پیش کر رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں، ان کو معاف کر دے۔ پھر اب تصور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کس طرح مکہ میں لوٹے ہوں گے۔ اہل مکہ سے کہہ کر گئے تھے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، یہ بڑی نفیس دعوت ہے، اغیار اس کو قبول کر لیں گے، مگر اغیار نے بھی قبول نہ کی۔ کتنی ایک دل کی شکستگی نبی علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہوگی، کس قدر ٹوٹا ہوا دل۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمت بندھائی، ڈھارس بندھائی۔ وہ فجر کے وقت، کیونکہ نبی علیہ السلام ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک باغ میں پناہ لی، وہیں فجر کا وقت ہوا، اور اپنے اس غلام کے ساتھ فجر کی جماعت کرائی اور قرآن کی تلاوت کر رہے۔ اس تلاوت کو جنہوں نے سنا، جنوں کی ایک جماعت زمین پر پھیلی ہوئی تھی، وہاں اتفاق سے رکی ہوئی تھی، اور وہ تلاوت انہوں نے سن لی۔ اصل معاملہ یہ تھا، انہیں بھی تلاش تھی کہ اس خطہ ارضی پر کوئی انقلاب رونما ہو، کوئی تبدیلی رونما ہوئی۔ پہلے ہم آسمانوں پر جاتے تھے، ہماری کرسیاں موجود تھیں، وہاں بیٹھتے تھے، کچھ خبریں فرشتوں کی گفتگو سے اچک لیا کرتے تھے۔ اب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ہماری طرف لپکتا ہے اور ہمیں جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ خبریں کیوں رک رہی؟ آسمان کی خبریں تو زمین والوں کے لیے بشارت ہوتی ہیں، یہ دو چار خبریں جو ہم لاتے ہیں، ان میں انقطاع کیوں آ رہا ہے، بندش کیوں آ رہی؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی بربادی کا فیصلہ فرما لیا، اور یا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام کسی اور ذریعے سے پہنچا کر اہل زمین کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لیا۔ جاؤ تلاش کرو، دیکھو کوئی تبدیلی کہاں رونما ہوئی ہے۔ تو انہی میں سے ایک جماعت اتفاق سے اس باغ میں موجود تھی۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، قرآن کی تلاوت کی، ان جنہوں نے سنی اور سن کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، وہی تاثیر، وہی بلاغت اور فصاحت۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس جماعت کے ذریعے اللہ کے پیغمبر کی دلجوئی کی۔ ممکن ہے نبی علیہ السلام یہ بات سوچتے ہیں کہ میری دعوت کی اس قدر مخالفت کیوں ہے، اپنوں نے نہیں مانا، اہل طائف نے انکار کیا، کہیں کوئی کمی ہے؟ اللہ رب العزت نے جنوں کی اس جماعت کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر کی ہمت بندھائی، دلجوئی کی، اور پھر آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ ایک اور طویل قصہ ہے، باہر کیف یہ وہ حالات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑا آغاز اسلام میں، نبی علیہ السلام کو بھی، صحابہ کرام کو بھی۔ یہ اسلام کی غربت اور اجنبیت، اسلام کی غربت اور اجنبیت۔ فرمایا کہ جہاں سے شروع ہوا وہیں لوٹے گا، ایک وقت آئے گا اسلام کو ترقی نصیب ہوئی،
نبی علیہ السلام کے دور ہی میں، یعنی ان تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے صحابہ نے 3 ہجرتیں کی، 2 حبشہ کی طرف، 1 مدینہ کی طرف، ترک وطن، ہجرت۔ یہ بھی انہی تکلیفوں کا شاخسانہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی حکمت، اہل مدینہ اسلام قبول کر چکے تھے، مہاجرین ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچے، اور یوں ایک طاقت اکٹھی ہوئی، پھر جہاد فرض ہوا، اور دعوت و جہاد کے دونوں فریضے ہم رکاب ہو کر اسلام کی ترقی کا ذریعہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اسلام کو استحکام ملا، پھر صحابہ کرام خلفائے راشدین کی زندگی میں اسلام کہاں کہاں تک پہنچا، عرب و عجم پر چھا گیا، عروج نصیب ہوا، ترقی نصیب ہوئی، غلبہ نصیب ہوا، لیکن آغاز امر غربت پر تھا، آغاز امر اجنبیت پر تھا، لوگوں کی شدید مخالفت، شدید مزاحمت، اذیت، قلت تعداد، یہ آغاز